الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ عام ایشوز پر بات کریں. اور ملک کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ سارا دن وکلا اور پولیس کا آمنا سامنا رہا اور پولیس لاٹھی چارج بھی کرتی رہی، روکنے کی کوشش بھی کرتی رہی. اور آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پڑھے لکھے طبقے کیوں سراپا احتجاج ہیں؟ اور ایسا کیا اس ملک کی جوڈیشری کے اندر حکومت کر رہی ہے جس کی وجہ سے اتنا احتجاج ہو رہا ہے کہ رک نہیں رہا؟ 26ویں ترمیم ہو یا پیکا ایکٹ کی بات ہو، پیکا ایکٹ پہ آج تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ ایسا لگتا ہے کیا گیا. جیسے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس، ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا ان کا، انہوں نے اس میں کہا کہ اس میں کچھ مزید امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں. بات کریں گے اسٹوڈیوز میں جو جوائن کریں. نور محمد قصوری صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. تھینک یو. کرنل اکبر بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. غلام عباس حرل صاحب بھی ماہر قانون میں جوائن کریں، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. ٹرمپ کا ڈیسیجن غزہ اسٹرپ پہ قبضہ کرنا اور غزہ کے علاقے پر قبضہ کرنا، اور اب اگلا فیوچر پلان کیا ہے اور ٹرمپ کی باتوں سے آخر کیا لگ رہا ہے؟ کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ اس طرح ہے جی کہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں بنیادی طور پر جی ان کے الیکشن سے پہلے نعرے ہوتے ہیں اور بہت سارے وعدے وعید ہوتے ہیں، پھر وہ عوام کی پلس کو، اپنے ووٹرز کی پلس کو دیکھتے ہیں کہ ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہے، تو اس کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے وہ نعرے شارے مارتے ہیں. اور جب وہ الیکشن جیت کے یا واٹ ایور کسی ایسی کیپیسٹی میں آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے اور ویسا وہ کرتے نہیں ہیں. یہ تاریخ بھی عیاں ہے، اور ماضی بعید اور ماضی قریب میں اگر دیکھیں، ایون حال میں دیکھیں تو لوگ الیکشن سے پہلے کچھ کہتے ہیں اور الیکشن کے بعد. ابھی غزہ اسٹرپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، مطلب تقریباً 41 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 6 سے 12 کلومیٹر وہ چوڑا ہے، 365 آلموسٹ اسکوائر کلومیٹر ہے، اور 2 ملین سے کچھ زیادہ اس کی آبادی ہے. تو یہ ادھر ڈیولپمنٹ جو اس نے بہانہ بنایا کہ جی میں ڈیولپمنٹ کروں گا اور وہاں پہ یہ کروں گا وہ کروں گا، بیسیکلی ریکنسٹرکشن کا کام وہ کرے گا. تو یہ کیا مسلمان ملک نہیں کر سکتے آپس میں مل کے اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. بنیادی طور پہ مسلمان اصل میں ان کو یونائٹڈ ہونا چاہیے. جہاں پہ مسلمانوں کا ایشو ہو دنیا میں کسی بھی خطے میں، وہاں پہ تمام مسلمان ملکوں کو ایک ہو جانا چاہیے. ٹرمپ کے اس اعلان پہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ملکوں نے جو اس نے کہا جی میں اس کو آکوپائی کروں گا، بہت سارے ملکوں نے، سعودی عرب نے نہ کیا ہے، اور کئی مسلمان ملکوں نے. سعودی عرب از اے لیڈنگ کنٹری آف مسلم امہ. تو ایسا بس صرف نعرے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. بیسیکلی جی یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ جسٹس جو ہے اسپیشلی جہاں پہ جوڈیشری کی بات ہو، جہاں پہ انصاف کی بات ہو، جہاں پہ عدالتوں کی بات ہو، وہاں پہ کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے، اور ٹرانسپیرنسی ہونا بڑا ضروری ہے، اور لوگوں کا اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے. انفارچونیٹلی نہ اعتماد ہے، نہ ٹرانسپیرنسی ہے، اور نہ ہی کنسنسس ہے. اب دیکھیے آج کے یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس کا جو اجلاس ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی باڈی بھی بنی ہے. یعنی کہ اس میں 13 ٹوٹل ممبر ہیں، اور جس میں 2 جو ہیں وہ پارلیمنٹری. آج بھی ڈیمانڈ یہی کی جا رہی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ آنے تک اس کو موخر کیا جائے. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ ایک تو چونکہ اگر اتنی تعیناتیاں ہو جائیں گی، اتنے سارے جسٹسز لگ جائیں گے، تو پھر اگر 26ویں آئینی ترمیم کو بعد میں رول بیک کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ جی ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے جو آئینی بینچ ہے اس کے سامنے ایک اپیل جو ہے وہ لانچ کی گئی کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو سنا جائے اور فل بینچ سپریم کورٹ کا سنے. یہ جو آئینی بینچ ہے اس نے اس کا فیصلہ دیا، اور زبانی فیصلے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ 3 ہفتے بعد ہم یہ سنیں گے دوبارہ اگلی ہیئرنگ. لیکن جب اس کا ریٹن فیصلہ آیا تو اس میں 3 ہفتے کا ذکر نہیں تھا، وقت کا ذکر نہیں تھا. اس میں کہا تھا جی کہ پوسٹ پون ٹل نیکسٹ ہیئرنگ. اچھا یہ کس لیے تھا؟ یہ ٹائم گین کرنے کے لیے تھا. اچھا اس کے بعد پھر ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ اپیل کی تھی سپریم کورٹ کے اندر. پھر اس کے بعد 4 ججز آف دا سپریم کورٹ انہوں نے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے یہ ابھی نہ کیا جائے. اچھا نہ ان 4 ججز کے، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو 5 اور 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ ججز کی سینیئرٹی کے بارے میں کچھ ابہام ہے تو اس کو جو ہے پہلے ایڈریس کیا جائے. ان 6 ججز کے جو کہنے کو بھی اور ان کے لکھنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا.
جو آئینی بینچ ہے اس کے نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ابہام ہے. 4 ججز آف دا سپریم کورٹ نے جو خط لکھا اس کو بھی کوئی ایڈریس نہیں کیا گیا, اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. ابھی یہ عوام کیا سوچتی ہے, میجارٹی آف دا پیپل اور میجارٹی آف دا وکلا, جو وکیل ہمارے دوست ہیں, دے آر دا ایکسپرٹ, وہ جانتے ہیں قانون کو. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو کہ ایک عام عوام لوگوں میں کیا تاثر ہے اس چیز کا. ابھی یہ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ اگر مثال کے طور پر فل کورٹ والی جو درخواست ہے اس کو اگر سنا جائے, فل کورٹ یہ مان لیا جائے, تو اس سے پہلے اپنے لائک مائنڈڈ جو ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لایا جائے. آج جیسے ٹوٹل 8 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے تھے, 8 میں سے 6 ہوئے. ابھی یہ 6 کا بریک ڈاؤن کیا ہے, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور اس کے بعد جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. یہ 4 چیف جسٹسز کو ایلیویٹ کیا, 3 چیف جسٹسز کو, اور اس کے بعد ایک جج جو ہے ہائی کورٹ کا وہ پشاور ہائی کورٹ سے لیا, اور ایک جج سندھ ہائی کورٹ سے لیا. تو اس طرح ٹوٹل جو ہے یہ 6 ججز بنتے ہیں جن کو ایلیویٹ کیا. لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ 2 نام تھے, لیکن ان کو سپریم کورٹ میں کنسیڈر نہیں کیا گیا. آج کی جو جوڈیشل کمیشن ہے, اب اچھا ابھی اس میں جو جوڈیشل کمیشن کی جو کانسٹیٹیوشن جو اس کا باڈی بنی ہے اس میں 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ بھی شامل ہیں. اچھا ان 3 سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ میں 2 نے جو جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب نے, انہوں نے واک آؤٹ کر دیا, بائیک آؤٹ کر دیا. اس کے بعد 2 پارلیمنٹیرین نے بھی کر دیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ایسی ڈالی گئی ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اپنے اقتدار کو بس مضبوط کرنا ہے, عوام جائے بہاڑ میں, لوگ جائیں بہاڑ میں, اپنا وقت جو ہے وہ بس پاس کرنا ہے اور اقتدار کے مزے لینے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا خد و خال یہ ہے. جس طریقے سے یہ منظور کی گئی وہ بھی پوری قوم کو پتا ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی اور جب آپ کا یہ انداز ہوگا, جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, تو پھر عوام کے اندر بڑی نا امیدی ہے. اور عوام میں بلا شبہ دیکھیے یہ جو لوگ ساتھ ملتے ہیں نا, بیسیکلی یہ اپرچونسٹ ہوتے ہیں. یہ اپنی ذات, اپنا وقت, اپنا عہدہ یہ انجوائے کرتے ہیں, لیکن تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ہوتا. ہماری انفارچونیٹلی ہماری تاریخ میں جو ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں رکھا جا رہا کہ فلاں فلاں آدمی باصول رہا, فلاں فلاں آدمی نے بھمر سے نکالا, اپنی ذات کی نفی کی. آج اگر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں نا جی, تو آپ نے یہ جو جتنے عہدے ہوتے ہیں یا جتنی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں یہ ساری عارضی ہوتی ہیں. یہ جیسے ابھی جو ہے ابھی بات ہے جی کہ 2007 میں جو وکلاء کی تحریک تھی وہ بڑی کامیاب تھی, اس میں بڑے بڑے نام تھے اور جوڈیشری جو ہے وہ بالکل اس کے بعد آزاد ہوئی. لیکن ابھی حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں, اسپیشلی 26ویں آئینی ترمیم میں لوگوں کو گاجر دکھائی گئی ہے. یہ ابھی جو 100% وکلاء جو ہے, ابھی سپریم کورٹ بار پراببلی اس احتجاج میں نہیں ہے, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم والا ہے. اور آج جو وکلاء کا اسلام آباد میں احتجاج ہوا, بنیادی طور پر اس کا بھی یہ مقصد تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ ہو. تو اگر آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہے, آپ کا مفاد ملک ہے, آپ کا مفاد ملک کی عوام ہے, آپ کا مفاد سسٹم ہے, اگر یہ سارا کچھ اور آپ کا مفاد گڈ گورننس ہے, اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے, تو آپ وہ کام کریں جس میں پورے ملک کے لوگوں کی میجورٹی جو ہے ان کا کنسنسس ہو, ان کا اعتماد ہو. اگر آپ وہ کام کریں گے تو پھر جو ہے چیزوں میں بہتری آئے گی, عوام کے اندر جو ہے نا امیدی نہیں ہوگی اور عوام جو ہے ان کو سسٹم کے اوپر فخر ہوگا. میں اصل میں تھوڑا سا رہ گیا تھا, 6 ججز جو ہیں جن کو ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس اورنگزیب ہیں, گل حسن اورنگزیب, ان کو ڈھاک عارضی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا ہے. اور اس کا میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے عہدے کی میعاد کوئی نہیں ہے, اور وہ بھی ایک مطلب ہے کہ ہم فیصلوں سے, ریمارک سے, اور جو ایک جو ہوتا ہے میرٹ کیا ہے, تو وہ ایک جیسے ابھی جوڈیشری کو تقریباً انہوں نے پولیٹیسائز کر دی ہے.
اپنے کنٹرول میں. ابھی یہ جج جو تھے یہ بھی ایک ان کی بھی ریپوٹیشن اچھی ریپوٹیشن تھی. دیکھیں ججز ریپوٹیشن کیسے بنتی ہے, آپ اگر کوئی پریشر ہوتا ہے تو اس کو آپ سسٹین کرتے ہیں, پریشر کو ایڈریس کرتے ہیں انصاف کے اوپر مبنی. ابھی جیسے 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ بڑی بات ہے, انہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ میں کہ جی ہمیں انڈر پریشر کیا جا رہا ہے, ہمیں ہمارا جو ہے فلاں چیزیں محفوظ نہیں ہیں. تو یہ تو بڑے کریڈٹ کی بات ہے. تو اینی ویز میں یہ آپ سے ریکویسٹ کی اور بیچ میں بٹن کیا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ 7 ججز جو ہیں ان کو ایلیویٹ کیا سپریم کورٹ. کرنل صاحب, عمران خان نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آج ختم ہو چکی ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 142 میں سے 140واں نمبر ہے, یعنی ہماری جوڈیشری کا, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا قتل عام کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, بات تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جمہوریت تو میرے اپنے ذاتی رائے میں جمہوریت اس طرح ہوتی ہے کیا کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, کیا الیکشن جو 8 فروری والے ہیں جس طرح ہوئے ہیں, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے اس چیز کا کہ جو لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو کیسے عزت ملی؟ کیا عوام کو, لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ فلاں لوگ کیسے جیتے ہیں؟ یہ تو ہارے ہوئے لوگ تھے جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کیا عوام نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ کیا جنہوں نے, دیکھیں لوگ 5 سال ویٹ کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ جی ہم الیکشن آئے گا تو اپنی رائے کا اظہار کریں گے. بڑی مشکل سے لوگوں نے, جس طرح بھی ہے, ذاتی پسند ناپسند ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جس طریقے سے لوگوں نے نشان ڈھونڈ کے, کسی نے جوتے پر, کسی نے پنکھے پر, کسی نے کس پر, کسی نے کس پر, جو ہے حد کمیز نشان بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیے گئے, اور کس طرح وہ پارٹی میجارٹی لے گئی اور کس طرح وہ جیتی, اور کس طرح پھر لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, کس طرح الیکشن کروائے گئے, کس طرح الیکشن کمیشن نے کام کیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ تھا, اس میں کوئی ایسا چمبے کی, جوڈیشل کمیشن نے کرنا کیا تھا؟ جوڈیشل کمیشن نے ایک انکوائری کرنی تھی کہ 26 مئی میں جو فائر ہوا وہ کس نے کیا, کس کے آرڈر پہ. ڈیفینیٹلی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے, حکومت کا ہی آرڈر ہوتا ہے. یہ کمزور لیڈرز وہ ہوتے ہیں, اس لیے تو ان لیڈرز کی عوام میں روٹ نہیں ہے نا جی. یہ جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو سارا مدعا ڈال دیتے ہیں جی فلاں نے کیا تھا, میں تو بے بس تھا. شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. یہ تک شو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. خدا